پاکستان کے اندر ایک سیاسی تلاطم برپا ہے جہاں اپوزیشن نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا رکھی ہے جس کے اوپر ووٹنگ اتوار کے روز ہوگی اور اپوزیشن کا نمبر کافی سائزبل ہے اور ڈیسائیسو فگر ہے اپوزیشن کے پاس، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایز وی اپروچ ٹورڈز دیٹ ڈے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج اب سے کچھ دیر پہلے ایک انٹرویو دیا ارشد شریف صاحب کو، بہت سی باتیں کی عمران خان صاحب نے، اور جیسے جیسے یہ باتیں انہوں نے کی اس سے پہلے اور اس کی بات کو اگر کانٹیکسٹ کو آپ جوڑیں تو ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ آپ کو بھی، یعنی آپ بحیثیت ایک عام پاکستانی کے بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے، کبھی حکومت یہ کہتی ہے، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب یا زرداری صاحب ان پہ بغاوت کے مقدمے بنا دیے جائیں، انہیں اریسٹ کر لیا جائے۔ کیا یہ ایک مثبت رویہ ہے حکومت کے اندر سے ہی لوگ یا قانونی ٹیم حکومت کی یہ کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے یہ بیک فائر کر جائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے؟ ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کل قلم دان دیا جا رہا ہے، وزارت قانون کا بھی ان کے پاس یہ ذمہ داری ہوگی اور وہ شہباز شریف صاحب کی بیل کینسلیشن کے لیے موو کریں گے فوری طور پر، اور ان کا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نہیں بن جائیں گے۔ ہاں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سنڈے کو ووٹ آؤٹ ہوں گے اگر وزیر اعظم پاکستان، تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی اعتماد کا ووٹ لینا ہے، بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ کیا اس پورے ٹرموائل کے اندر، اس سیاسی ٹرموائل کے اندر جو آج انسرٹنٹی ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، اس سے بینیفٹ کون کر رہا ہے، اس کا نقصان کس کو زیادہ ہو رہا ہے؟ اگر ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے، جیسے آپ سپرنگ بورڈ کو یا سپرنگ کو دبا رکھتے ہیں، ایسے اس حکومت نے دبایا ہوا ہے پیٹرولیم پرائسز کو، کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو سمری موو کی گئی تھی اس کے مطابق تو اس وقت ڈیزل اور پیٹرول دونوں 200 روپے پر لیٹر سے اوپر ہونے چاہیے، لیکن حکومت نے اس سپرنگ کو ابھی تک دبایا ہوا ہے۔ ونس عمران خان صاحب اگر تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں وزیر اعظم نہیں رہتے، اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے، جس کے بارے میں بارہا کہا جاتا رہا کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو سیاست کے اندر نہیں دھکیلنا چاہیے، عمران خان صاحب نے اس انٹرویو کے اندر آج خود ہی کہا کہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے، عمران خان صاحب کے سامنے یہ 3 آپشنز رکھی گئی، بارہا ہر کسی نے چلایا کہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا جناب ندیم ملک صاحب کو، ملک کے ممتاز صحافی ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے استعفیٰ مانگے گا یا میرے سامنے یہ بات کرے گا تو میں تو اس کا استعفیٰ مانگ لوں گا۔ سوال جو تھا ارشد شریف صاحب کا بھی وہ یہ کہ جی اپوزیشن کے میسنجر بنے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس یہ پیغام لے کر آئی تھی، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ذرائع ہیں، بڑے اعلیٰ عسکری ذرائع، وہ یہ کہتے ہیں، اور مستند بات ہے، اس کی بہت ساری شواہد مل سکتے ہیں، پاکستان کے نامور صحافیوں کے پاس بھی ہیں، اس خاکسار کے پاس بھی ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مدد مانگ رہی تھی کہ ہم اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہاؤ کین یو ہیلپ اس آؤٹ، ہاؤ کین یو گیٹ اس آؤٹ آف دس۔ واقعی کسی کی ضرورت ہونی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ ان کے پاس یہ آپشنز آئی تھیں۔ ایک اور بات جو کہ کانٹرڈکشن ہے، اپنے مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے میں یہ ایک تضاد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ سے تقریباً 10-15 روز قبل جب عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے بحیثیت وزیر اعظم کہ وہ یہ تحریک عدم اعتماد کیوں آئی ہے، تو عمران خان صاحب کیا فرما رہے تھے، ذرا سنیے۔ انہوں نے میرے لیے اتنا میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میں ان کو اب برا بھلا نہیں کہنے لگا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے اس ملک پہ کہ یہ تینوں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا عدم اعتماد کی تحریک کرنے کا۔ میں نے اس دن، آپ یقین کریں، میں نے اللہ سے 2 نفل مانگ کے شکریہ ادا کیا۔ یہ کپتان کے ٹریپ میں آ گئے ہیں۔ میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ صرف عدم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی، ان کی 2023 کی الیکشن بھی گئی۔ دلچسپ ہے نا، یقینی طور پر دلچسپ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت کے مطابق 7 تاریخ کو ان کو یہ مراسلہ، یہ ڈاکیومنٹ کی ڈیمارچ موصول ہو چکا تھا، جس میں کہ ایک بین الاقوامی سازش تھی عمران خان صاحب کے خلاف، اور 15 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں میری دعا سے یہ ٹریپ میں میرے آ گئے ہیں اور یہ لے آئے ہیں، میری تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی ہے۔ تو یہ واضح تضاد آپ کے سامنے ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون دروغ گوئی کر رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے، پاکستان کے عوام کریں گے۔ فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت مشکل میں ہے،
संडे को वो पुल ऑफ कर सकते हैं कोई नई चीज या कोई नया स्टंट, तो वो अलग बात है, लेकिन अभी भी वो कहते हैं मैं सरप्राइज दे सकता हूं। मीनवाइल एज वी स्पीक पंजाब के अंदर भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल डेवलप हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के मुतफिका कैंडिडेट हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार हैं जनाब परवेज इलाही साहब। दोनों के हवाले से कि कल 11 बजे पंजाब असेंबली के अंदर वोटिंग होगी वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए, और एक टफ कंपटीशन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हम इजीली हमजा शहबाज शरीफ साहब को बना जाएंगे, क्योंकि 186 के मेंबरान चाहिए और 190 से ऊपर हमारे मेंबरान या टोटल हमें जो स्ट्रेंथ हासिल होगी। जबकि परवेज इलाही साहब के लोग भी बहुत मुतहरिक हैं। मोनस इलाही साहब की एज वी स्पीक मुलाकातें हो रही हैं तरीन साहब से, तरीन साहब के ग्रुप के लोगों से कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि तरीन साहब से राब्ता करने की बहुत कोशिश की गई है, राब्ता करने की कोशिश की गई है परवेज इलाही साहब की जानिब से, और बड़े मुसद्दका जरा ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब की कॉल अभी तक थ्रू नहीं हुई जहांगीर खान तरीन साहब से। जरा ये भी कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब की मुलाकात इसहाक डार साहब से लंदन में हुई है और बड़ी तवील मुलाकात हुई है। क्या जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप और अलीम खान साहब और उनके साथी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ का कल साथ देंगे, या परवेज इलाही साहब आसानी से वजीर आला पंजाब बन जाएंगे? कल बहुत अहम है।